فاتح شہیدان کربلا. اللهم صل على محمد صلوات محمد. اللهم صل على محمد رب محمد وآل محمد باقی محمد وآل محمد وقائم آل محمد. ہماری اس ناقص کوشش جو ہم نے اس صف اعضاء کو بچھا کر کی ہے کہ ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے سکیں، اس کو اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائیں. رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد. اس بستی میں مدفون جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، سادات سادانیاں، نام لیوے نام لیویاں جو اس جہانی سے سفر کر کے جہانے باقی کو پہنچ چکے ہیں، الہ العالمین تجھ سے استدعا ہے کہ ان کی قبول کو مزید منور، روشن اور کشادہ فرما. الہ العالمین ایسے مومنین جن کا تذکرہ ہم تک پہنچ پایا، جن کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہوا، جن میں خصوصاً بالخصوص میرے والد گرامی ایڈوکیٹ عاشق علی صاحب اور ان کے والد گرامی عبداللہ خان ملنگ، اور اس کے علاوہ بابا راجہ، بابا دھومن، چاچا بشیر ٹھولا اور دیگر مومنین و مومنات جو اس صف اعضاء پر قربت میں موجود تھے مگر اب موجود نہیں ہیں، الہ العالمین ان پر اپنا خصوصی کرم فرما. رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد. ہمارے جو عزادار عزادارنیاں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین جو لوگ فقط اس حد تک اس عزاداری کے ساتھ ہیں کہ وہ آنے والے مومنین کو صرف اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ انہیں دیکھ کر فقط خوش ہوتے ہیں، ان کے دل میں بغض کا کوئی بوٹا موجود نہیں، الہ العالمین ان پر بھی اپنا سایہ شفقت مزید دراز فرما. الہ محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد. مذہب حقہ کا بول بالا فرما. الہ العالمین کفر کا منہ کالا فرما. الہ العالمین یہ ایام عزا ہیں، الہ العالمین یہ رونے اور بقا کے دن ہیں، یہ گریہ و ماتم کے دن ہیں. الہ العالمین کل کا جو یوم ہے اس سے ہمارے علاقے میں بھی باقاعدہ جو روایتی جلوس ہیں وہ گامزن ہو جائیں گے گلیوں میں اس امام کا پرسہ دینے کے لیے جس کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ انہیں نہایت درد و کرب کے ساتھ قتل کیا گیا. الہ العالمین تجھ سے یہ استدعا ہے کہ تمام تر ماتمی جلوسوں، مجلس عزا کے پروگراموں یا اس کے علاوہ ہونے والے دیگر نیاز و لنگر کے جو سلسلے ہیں ان کو خصوصی اثار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حاصل ہو. رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وقائم آل محمد. ہمارے تمام دکھوں کا مداوا، ہماری تمام بیماریوں کا حل، ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کا فقط ایک ہی سد باب ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ امام منتقم تشریف لے آئیں جو صدیوں سے مصلی عبادت پر بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں. الہ العالمین ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما.
صلوات بر محمد علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات عزاداران سید مظلوم ہوں محرم نہ سلسلہ اپنے نصف تو اگاں لگ گیا بس کچھ ساتھ نہیں گلے تھوڑی جی ڈھیلے اس تو بعد ای قافلہ ایک لشکر تبدیل ہو ویسی جس لشکر حضرت جون جیسے عمر رسیدہ اور بزرگ بھی شامل ہیں اور 6 مہینے نے علی اصغر جیسے سپاہی بھی شامل ہیں جنا ای بھی معلوم کوئی نہیں کہ تیر لگنے تے ہس پوینا یا رو پوینا اس لشکر وچ اہل بیت چو بھی لوگ موجود ہو سن اور اس وچ انصاران حسین کی گنتی بھی موجود راسی اس وچ جتھے حسین علیہ السلام علی اکبر جیسے بیٹے کی لاش چاونی پوسی اتھے ہی اپنے جگری تے بچپن نے یار حضرت حبیب ابن مظاہر نے لاشا بھی جانا پوسی بس کچھ دل نہ فرق رہ گیا کچھ دھاڑے نگال رہ گئی اور جو وقت قریب آنا میں نا دا محرم نہ کیونکہ کل تو ہی میں شہادتہ پڑھنے نہ سلسلہ شروع کر چھوڑیا کل تو سنے سامنے حضرت ہورنی شہادت نہ تذکرہ بیان کیتا آج ہکی ہور اصحاب حسین کی شہادت میں سلسلہ بیان کرساں اور بات جلد ہی اہل بیت جڑیں انہوں نے شہادت بیان ہو سی حسین علیہ السلام کی ذات او کریم ذات ہے کہ جس یوم عاشور بھی اپنے اصحاب جڑیں انہوں پہلے موقع دیتا انہوں پہل کرن دیتی اپنے آپ تے قربان ہونے تے انہوں ای فوقیت دیتی کہ ان پہلے جنگ کر کے تے اپنی جان نچھاور کرن اللہ نے دین تے تاکہ روز قیامت تک لوکاں ای بھی پتہ ٹکا رہے کہ حسین علیہ السلام او ذات ہے جس فقط اپنے پترہ تے بھراواں نہ غم نہیں جھلیا بلکہ اپنے انصار نہ غم انہوں تو پہلے جھلیا انہوں نے وچھوڑے انہوں نے قربانی انہوں نے زخم انہوں نے آہ بکا حسین علیہ السلام آپ اپنے مبارک کرنا نہ سنی اور انہوں نے اللہ شاہی چاہ کے خیام اچ بھیجیاں اور انہوں نے حسین علیہ السلام نے حرم انجے گریہ ازاری کی تھی جی کون اپنے سکیا رشتہ دارہ تے گریہ ازاری کی تھی ای ایک مشعل راہ پوری دنیا استے ای ایک ایجا سبا کے کہ جس تے چل کے لوگ فلاح پا سکنے صلوات پڑھو باواز گناہ جی کون کہ تُسا گیرز کر چکا کہ اس دفعہ سرنامہ گفتگو سورت المنافقون نہیں ہے جس قدر آیات ممکن ہو سکیاں انہاں بڑھایا اور انہاں تو جس قدر نور اور روشنی حاصل کیتی جا سکی او کرساں اور ہون جو دھاڑے آگاں بدنے پہن انجے ذکر
فضائل تے ذکر جڑا تفسیر ہے قرآن پاک نہیں یا اس تو جو کچھ ماں سمجھ آنا اس نہ حصہ تھوڑا تھوڑا سمٹنا ویسی اور مصائب محمد و آل محمد اور مصائب امام حسین علیہ السلام و اصحاب حسین جڑا وہ بدنا لگا ویسی. صلوات پڑھو بابا بنا. اللہ پاک سورت المنافقون نے آیت نمبر 6 وچ ارشاد پہ فرمانا ترجمہ عرض کرنا کہ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بات سچی آیت نہ ترجمہ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. صلوات پڑھو بابا. عزاداران سید الشہداء سورت المنافقون جیڑی ای اللہ پاک نازل کیتی ایک واقعے تو بعد کوئی بھی صورت ہے تو اس نہ ایک شان نزول ہونا کوئی اس نہ لنک ہونا اس وقت نے ہونے والا کوئی واقعات نہ ای اس صورت نہ جڑا شان نزول ہے اس نے بارے تاریخ تفاصیر ای گال آکھنیاں کہ ایک کوئی نکی جئی چپ کلاش ہوئی کوئی نکی جئی نوک جھوک ہوئی کوئی نکی جئی طلب کلامی ہوئی کچھ لوکاں نے درمیان جیڑے کہ اصحاب رسول من توجہ میں ڈال پاس رہے اس تو بعد اللہ پاک ای سورت جیڑی ای نازل کی تھی اور اس ایک کریکٹر سامنے آنا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے جیڑا کہ سرٹیفائیڈ مور لگا ہوا باقاعدہ لیب ٹیسٹڈ منافق ہے توجہ کرنے پہ ہو اور اس نا بھیڑ اس نے تلخ کلامی ہوئی کچھ اصحاب رسول نا اور اس وقت تے انہاں تے دھونس بکھائی اس انہاں ڈرایا اس انہاں دھمکایا توجہ کرنے پہ ہو کہ ہون تا اسی مدینے تو باہر ہاں لیکن جس ویسی مدینے بساں تا اسی چونکہ وہ انصار وچ ہوئے گئے تا اسی تساں دھوپ کے مدینے چو باہر کٹ سکساں اسی طاقت بارے ماں مدینے سے وطن ہے تسی باہر آئے گئے ہو اسی تساں مدینے جو دھوپ کے باہر کٹ سکساں. اس قسم نے اس گفتگو کی تھی بات اصحاب رسول آن کے ای واقعہ گوش گزار کیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جس وقت رسول پاک تنبیہ کی تھی عبداللہ ابن ابی نے تو اس اگو قسمہ چاہیاں کوڑیاں تے جھوٹیاں جنہاں اللہ پاک اس صورت وچ بھی تذکرہ کیتا کہ قسمہ چاہنے لیکن ان جھوٹیاں ای کوڑا ان کوڑ مرنے توجہ کرنے پہ اس آقا بھی میں ایدی کوئی گل کوئی نہیں کیتی لیکن اللہ پاک باقاعدہ پوری صورت نازل کر کے تے ای گل واضح کر کے تکا چھوڑی کہ اس واقعی گھٹیا گل ای بکواس کیتا ہے کہ میں اصحاب رسول جڑے انہاں معاذ اللہ مدینے جو دھوپ کے باہر کٹ دے سن تا اگر اس پس منظر سامنے رکھا ونجے چونکہ میں آگے عرض کر چکا کہ قرآن او کتاب ہے جیڑی فقط کہیں کی مہینے آستے کہیں کی سال آستے کہیں کی قبیلے آستے کہیں کی قوم آستے کہیں کی جزیرے آستے
یا کہ لوکاں نے مخصوص وقت تک رہنے والے لوکاں واسطے کتاب آئی ہوئی کوئی نہیں. ای لا ریب کتاب ہے. ای روز اول تو گن کے روز آخر تک رہنے والی کتاب ہے. ای وہ کتاب ہے کہ جس نے گلاں جی کو آج تو 1400 سال پہلے سچیاں ہیں انہیں ہوں آج بھی سچیاں اور انہیں ہوں سچیاں راسل روز قیامت تک. اور جی کو نے تاں کار گھر اور سود مان نہیں ہیں انہیں ہوں آج بھی سود مانن اور ان روز قیامت تک انہیں ہوں فائدہ مان راسن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی. تا عزاداران سید و شہداء رسول پاک نے جیڑے ان اصحاب من کے جیڑے ہجرت کر کے مکے تو مدینے آئے رسول پاک نا ان اللہ پاک ہیں اتنے پیارے ہیں کہ اللہ جس بندے انہاں فقط دھمکی لائی کہ میں تساں مدینے چو کڑ چھوڑے ساں اس نی نگیشن اساں کاؤنٹر کرنے آستے اس تے لعنت پاونے آستے اساں بکھا دیونے آستے پوری صورت نازل کر دیتی. تو ذرا سوچو کہ جڑے ان لوگ ایمن جنہوں نے بارے رسول پاک ہی فرمایا کہ میڈا گوشت اس نہ گوشت ہے میڈا خون اس نہ خون ہے میڈا نفس اس نہ نفس ہے. جس نے بارے رسول پاک ای فرمایا کہ ای ید اللہ ای عین اللہ ای لسان اللہ ای وجہ اللہ جنہوں نے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ای فرمایا پہلے دن کہ ای مینڈا عقیب بھی ہے ای مینڈا خلیفہ بھی ہے ای مینڈا وسیع بھی ہے. توجہ کرنے پہ ہو ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص اسا دھمکیاں لاوے تو اس کا کی انجام ہو سی. اگر کوئی شخص اس قسم کی بےہودہ بکواس اس نے دروازے تے بانج کے کرے کہ میں اس دروازے اماز اللہ اگلا دے ساں میں اس گھر ڈھا دے ساں جیڑا اس قسم نے کام کر گزرے کہ رسول پاک نے اخی نہ وسیع نہ خلیفے نہ وزیر نہ اے جے محسن نہ کہ جس نے احسان تو بعد انہاں راج کے ٹکر لبے اے جے محسن نہ کہ جس تو بعد انہوں نے پترا کھیڑنے آستے سونے نے کھڑونے لا پنجن اے جے محسن نہ جس نے احسان تو بعد انہاں ڈیڑھ بھار کے کھاؤنے آستے کھجورہ لا پمن اساں جیڑا ٹارگٹ کرے سی جیڑا اساں فقط دھمکیاں نہ لے سی بلکہ باقاعدہ دہشت گردی کر کے اس نا دست و گریبان ہو کے اور اس تے حملہ کر دے سی. فقط سوچو کہ جیڑا اللہ انہاں اصحاب نی بے حرمتی برداشت نہیں کرنا پیا کہ جنہاں ہجرت کی تھی رسول پاک نال تا اس نی بے حرمتی اور اس نی تذلیل اور اس نہ کیتے میں مظالم اللہ پاک کہیں بخش چھڑے سی. تا بھائی ہون تاریخ نے آئینے دیکھنے نہیں ای لوڑ اگے کہ ان کیڑے لوگ ہیں جنہاں رسول پاک نے نفس نہ جنہاں رسول پاک نے بھراؤ نہ رسول پاک نے خلیفہ نہ ظلم کیتے انہیں نہ جنگہ کیتیاں جنہاں رسول پاک نے نفساں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سالہ نے حساب ممبرہ تو گئی کے کڑوائیاں ہون میں نہ سونا ماں ای گال چداس کی جڑے ایک لوگ ہیں انہاں اسی رضی اللہ کی کون مانگی نا ٹھیک ہے امت نے اتحاد سارا کوئی ایک ہی پاسے صحیح دیکھو لوگ تاکہ بھی اکٹھے رانے ٹکے رہے نا انڈیا وچ جڑا متحد انڈیا ہے اسے ہندو مسلمان ایک بہت لمبا عرصہ اکٹھے ٹکے رہے اجے تائیں بھی پاکستان میں سب تو بڑی اقلیت ہندو 50 لاکھ ہندو پاکستان میں موجود ہے لیکن وہ فقط قومی اتحاد میں پیش نظر اسی انہوں نے جڑے پتھر تے مٹی نے بنائے گئے بوتن
اسی کی کون ہنومان تے رام جی ہیں حق برحق خدا مان گنا ای نہیں ہو سکنا نا انجے انگوڑ ہی اللہ پاک قرآن ایچ بھی گل منشن کی تھی کہ حق تے باطلہ غلط ملت آپس ایچ نہ کرو انہا رڑاؤ نہیں انہا علیدہ علیدہ رکھو تمیڈا ویر علیدہ رکھ انہا جیڑے فتح مکہ تو بعد تلوار نے ڈرنا اسلام قبول کر گئے اور انہا علیدہ رکھ کہ جیڑے تلوار نے خطرے اور ہزارہ نے مجمع اور سینکڑا تلوارہ نے سائے وچ رسول پاک کو فقط ایک سوال کر کے بستر ہجرت تے سہیں گئے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینڈے آج اس بستر تے سہیں میں نا تو سنی جان بچ پونی مولا علی نے جیڑا انسانی فطرت نے بہت اچھے درجے تو بھی اگام ہے کہ رسول پاک اپنے ویر اپنے خلیفہ اپنے وسیع ای فرمایا کہ آج کفار نہ پورا لشکر میرے دروازے تو موجود ہے اور میں یہ چاہنا کہ تم آج مینڈے بستر تے مینڈی شبی بن کے مینڈا لباس پا کے توجہ کرنے پہ ہو مینڈے سرانے تے سر رکھ کے میں بن کے سہما تو اس تو بعد حضرت علی علیہ السلام فقط ایک سوال کیتا رسول پاک سے کہ کیا مینڈے اس بستر تے سہ مہینے نا تو سنی جان بچ پونی تا رسول پاک فرمایا کہ بے شک توڑے آج اتھے سہ پونے نا مینڈی جان بچ پونی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہ سب تو مشکل اور کٹھن سفر جڑا اوے وے اس رات نہ سفر جڑا رسول پاک مکہ تو مدینہ کیتا توجہ کرنے پہ اور اس امت کی جیڑی آج ای زبان درازی کریں گی کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ صلوات پڑھو بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات کہ رسول پاک تا کہیں دس کی کوئی نہیں گئے کہیں سمجھا کی کوئی نہیں گئے تو میں نے سونا رسول پاک نا سب تو مشکل ترین سفر لیکن کہ جس وقت رسول پاک اپنی زندگی نا مشکل ترین سفر کیتا تو اپنی جائی تے اپنا نائب کہاں بنا کے چھوڑ کے گیا سفر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نہیں کیتا رسول پاک اس تو پہلے بھی سفر کیتے ہیں اس تو بعد بھی سفر کیتے ہیں اور اس تو پہلے بھی جیڑے
لوگ گزرے تاریخ وچ ان بھی سفر کرینے رہن اور ہجی بھی لوگ جڑے ان سفر کرینے اور ای ہمیشہ نہیں روش ہے تسی دیکھ گنو کہ جس وقت بھی کوئی بادشاہ کوئی خلیفہ سفر کرے نا تو وہ اپنی جائی تے اپنا نائب چھوڑ کے بہنا نہ تو وزیرہ مشیرہ نہیں چمچے کڑچے نہیں بڑی بڑی فوج بہنی اے تسی گنتی کر کے نو تے ایک بہنا ہونا وزیر اعظم نہ مشیر تے وزیر تے ایرے غیرے نتھو خیرے بہت ساری سیٹاں جہاز میں وہ گو کے بہنی پہ ہونیاں لیکن پیچھے جڑا انچارج ہونا وہ فقط ایک اور ایسا کہ جیسا سفر کر کے گیا بالکل ویسا کیونکہ تمام رات ان پارا دینے رہے کہ جڑے رسول پاک کا تاں جاننے ہیں جس وقت رسول پاک نے آیا چھوٹے جیسان نے اپنا وقت مکے گزارنا شروع کیتا ہے تاں ڈٹھنے پہ ہے خونی رشتہ دار جنہیں ابو لہب جیسا شخص بھی موجود ہے اور خونی رشتہ دار لیکن جان نہ دشمن وہ بھی موجود رشتے چچا لگنا اور بھی رشتہ دار بھی موجود جاننے والے بھی موجود لیکن تمام رات گزر گئی سنجان نہیں سکے کہ بستر تے رسول ستا پیا یا نفس رسول ستا پیا اس واقعے وچ ایک اور گل بھی میرے سامنے آئی جس وقت میں سیرت النبی پڑھی نا علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہوئی انہیں ایک جملہ لکھا کہ ای اردو نی جیڑی نصاب نی کتاب ہے میرا خیال رکھنا کہ دامی نی کتاب بھی سبق موجود ہے جیسی جی گل لکھی ہوئی اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو جملہ پڑھ سکنا کہ مشرک ضرور ہے رسول نے دشمن ضرور ہے جان گھیرنے نے ارادے نہ آئے ہوئے ضرور ہے لیکن جس گھرچ عورتوں موجود ہونا اس گھرچ وڑنا نہایت معیوب سمجھنے ہیں یہ گل انہاں مشرکہ نے بارے لکھی علامہ شبلی نعمانی کی جڑے رسول پاک نے جان گھننا آیا ہے کہ بہت بڑے بے غیرت ہے بہت بڑے کمینے ہے لیکن ای حیا انج بھی ضرور موجود ہے کہ جس گھرچ عورتیں موجود ہونا اس گھرچ ان کدی حملہ نہ کرنے کدی اس گھرچ بڑھنے نہ لیکن افسوس علی نے دیا نا کہ جنہاں نہ کہ مسلمان حیا کوئی نہیں کیتا اور دیگر بیڑا لیکن آگ لا کے دھواں اس قدر پھیلا چھوڑیا کہ ہتھیں ہاتھ نہیں سنجھاڑنا کدی کی خیمے آن کے لٹینے کدی دوے خیمے آن کے لٹینے اور نہ رہتے کہے لینے وے بیبیاں نیاں رداواں پہ کھسینے مسلمان ای منظرے ای فرق ہے انہاں مسلمانہ وچ جنہاں اللہ پاک سورۃ المنافقون وچ اپنا ٹاپک بنایا اور انہاں مشرکہ وچ کہ جڑے کھلم کھلا اظہار کرنے ہیں تاریخ آکھنی کہ ایک روز رسول پاک ایک ہی گڑی ٹرنے میں نے اور انہوں نے ایک صحابی موجود ہیں حضرت مظاہر اور تھوڑا جا اگے بان کے رسول پاک رک گئے اور پیچھے ایک بچہ آنا پیا اس بچے ہیں رسول پاک آپ نے نہیں بلایا اور اس بچے ہیں اپنی گود گھن کے بڑا پیار کیتا حضرت مظاہر فرمایا کہ رسول پاک تسی اس بچے ہیں جیڑا میرا بیٹا جس کا نام حبیب ہے اس قدر شفقت اور پیار کیوں پہ کرنے ہو تو اللہ نے سونے نبی فرمایا کہ تو ای گل نہیں معلوم کہ میرے نا جیڑا میرا نواسا موجود ہے نا
جس جائی میں نواسا پیر رکھ کے تے چہنا آنا اتھو جڑی مٹی ہونی ای بچہ کہیں بھی مٹی چاہ کے اپنے متھے تے لینا کہیں بھی مٹی چاہ کے اپنی اکھیاں تے لینا کہیں ویڑی خاک چاہ کے اپنے سرے تے چہنا کہیں ویڑی اس نے سجدہ کر کے اساں چمینا ای بہت پیار کرنا میرے نواسے حسین نا اور تو آمنے والے وقت تو ہی آگا آنے جی کو میں آگا ہوں اس جس پریشانی اور کرب نے عالم میں نے نواسے نہیں نصرت کرنی نا اس نے مثال ساری دنیا رانی دنیا تک یاد رکھ سی یا وہ وقت آ گیا کہ قافلہ حسین لشکر حسین ایک تبدیل ہو گیا اور فوجاں تے فوجاں آمن لگ پئیاں سواراں نے دستے آمن لگ پے پیادے نے دستے آمن لگ پے تیر اندازہ نے دستے آمن لگ پے صاحب تلوار فوجیاں نے دستے آمن لگ پے اور صبح نکارہ بجنا تا فوج یزیدی جو یہ اعلان ہونا کہ فلانا کمینہ 10,000 سوار گھن کے آ گیا دوپہر ایک اعلان ہونا تا یہ اعلان کیتا بہنا کہ فلانا کمینہ 2 لاکھ سوار گھن کے آ گیا شام ایک اعلان ہونا تا یہ اعلان ہونا کہ فلانا کمینہ 10,000 ماہر تیر انداز گھن کے آ گیا اور یہ اعلان اس قدر بلند آواز ہونا کہ حسین نیا بھیڑا بھی اعلان سننیا اللہ جانے کہ جب وقت ہو سی انہاں بھیڑا تے انہاں دھیاں تے انہاں ماما تے جنہاں نے ساری آس فقط 72 ایمن اور ان 10,000 20,000 50,000 تو گھٹنا کوئی اعلان نہیں پہنے سننی ہے اللہ جانے کتنے اوکھے اعلان سننی حسن علی نہیں دھیاں تے نو ہیں یا ان اعلان سننے ہکی مقام تے جناب زینب اولیاء آ گئی اپنے بھراؤ کوڑ اپنے ہمشیر کوڑ اور فرمایا کہ حسین روز یہ اعلان ہونے پہن کہ فلانے نے اتنے سپاہی آ گئے فلانے نے اتنے مددگار آ گئے فلانے نے اتنے تیر انداز آ گئے اے حسین تم بھی چکیں ہو گئے ہیں آپ جس وقت وہ برہمنے نہ آیا نہ رڑاتے نہ آیا تو حسین علیہ السلام فرمایا کہ زینب تو میری روش مدینی تو دیکھنی لگی آنی میں نہ جیڑا بھی رڑنا ہے میں اس آئی یک نے ماں چھوڑ بنجو ماں ایک اللہ چھوڑ دو میری قربانی نہ دین بچ ویسی زینب میں تو لوکاں اپنے آپ تو علیحدہ کرنا لگایا میں تو جس قدر لوگوں کی جان بچا سکنا وہ بچانا لگایا زینب تم یہ کی پہ آکنی کہ میں کہیں اوبرا کے نہ جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ فرمایا کہ حسین لیکن او فہرست جیڑی فہرست روز ازل تو لکھی گئی اس سے ایک نام موجود ہے جڑا آج تائیں اس تحریک کی شامل کوئی نہیں ہویا تو جناب زینب اولیاء جیڑی گل کی تھی نا او میری اپنی عقیدت نہ سفر کے کوئی لگ دے ہی چارہ لا ویرون تے کوئی اپنا سجون گلا ویرون جے خط لکھنے تو شرم آندے ہی 10 خط میں دے کروا ویرون یہ گل جس وقت کی تھی نا جناب زینب اولیاء تا رسول پاک نے شبی رسول پاک نے بیٹے اپنے وزیر اپنے ویر اپنے غلام خاص غازی عباس کو برایا اور فرمایا کہ غازی قلم چاہت ایک خط لکھ جس وقت خط لکھنے نہ آیا نا تو اللہ جانے غازی ہیں کوئی یہ جگہ یاد آ گیا کہ رومن لگ پیا اللہ جانے او تحریر یاد آ گئی جس وقت نصر من اللہ و فتح قریب لکھنا پیا تو حسین فرمایا کہ یہ تحریر کٹ کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لکھ چھوڑ اللہ جانے او بیڑا یاد آ گیا جس وقت صغرا نسین سواد لکھنا پیا تو حسین فرمایا اس نے قلم پھیر کے سکینہ نسین لکھ چھوڑ یا تحریر کروائی امام حسین علیہ السلام اور قاصد بھیج دیتا کوفے
جس وقت قاصد کوفے پہنچا نا تو کوفے نے حالات نے آیت خراب ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر کی خط بازار موصول ہویا. خط کی خوشبو اس قدر زیادہ ہے کہ حسین نے اس نہ صرف پتہ لگ گیا کہ یہ خط کے عام شخص نہ خط نہیں, یہ خط نفس پیغمبر نہ خط ہے, یہ خط زہرا نے چند نہ خط ہے. اس خط نہ بڑی عدلت نہ کوڑ گدا چمیا اکھیاں نہ لایا اپنے امامت رکھیا اور بارک رفتاری نہ گھر پہنچیں. گھر آئیں یا انہوں نے بیوی کھانے نے تمام کیتے ہوئے. حضرت حبیب ابن مظاہر باوضو ہو کہ جس وقت خط نہ کھولیا نا, خط نہ کھول کے پڑھنا شروع کیتے نے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اکھیاں نہیں ہیں, سامنے بدڑ ہے, بسنیاں شروع ہو گئیاں. یا حضرت حبیب نے بیوی فرمایا کہ حبیب کینڈا کھاتی پہلے کھانا کھا گئے بعد خط پڑھ گئے نے جواب لکھ گئے نے. جس وقت کھانے نہ آیا نہ دسترخوان تے نظر پئی پانی ڈٹھا تو حضرت حبیب ایک بار ماتم کر کے فرمایا کہ میں کھانا تے پانی کی کو کھا پی کے نہ زہرا نے چند تے پانی بند ہو گیا. میں ہوں اگر پیتا تا ہی پانی پیسا جس وقت حسین نے بال سیراب ہو گئے سن. تا حضرت حبیب نے بیوی دریافت فرمایا کہ کہنا کھاتے. تا حضرت حبیب ابن مظاہر فرمایا کہ شبیر دا دعوت نامہ حیعت آیا نال سبب دے. شبیر دا دعوت نامہ حیعت آیا نال سبب دے. رب خیر کرے خاتون دے چانتے پھس گیا ہے بیچ اقرب دے. بی بی اکنی کوئی اور حال دسا. حضرت حبیب ابن مظاہر فرمانے کہ تحریر ہے علماء والے دی تی چند جملن درد غضب دے ای خاتی چھیکڑی 17 تے 10 ہاتھن پاک زینب دے. فرمایا کہ اللہ جانے حسین کس قدر غربت پھنس گیا, اللہ جانے حسین تے کہ جو وقت بن پیا کہ میں جیسے حقیر, میں جیسے گھٹیا اور کم درجے نے شخص بھی زینب علیہ جیسی سین, جناب کلثوم جیسی بی بی سلام عرض پئی کرینی, میں تے سلام عرض پئی کرینی اور بطولنی انوت دیا. تے تحریر پوچھا بی بی کے لکھا گیا کیوے. حضرت حبیب ابن مظاہر فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام لکھنے کہ چند بیرن تیکوں خط لکھے ہے جی میں زینب دا فرمان ہے. چند بیرن تیکوں خط لکھے ہے جی میں زینب دا فرمان ہے. تے حبیب برا ہاں چند روزہ میں دنیا بچ مہمان ہے. تیکوں خط لکھے ہے چند بیرن تیکوں خط لکھے ہے جی میں زینب دا فرمان ہے. تے حبیب برا بس چند روزہ میں کربل بچ مہمان ہے. ڈانگی دے ڈی میڈا کل ترکا ہوسی دین اتے قربان ہے. ڈانگی دے ڈی میڈا کل ترکا ہوسی دین اتے قربان ہے. یاری دی رات کو جڑ بیسن بچ بندے باز. یہ خط پڑھا حضرت حبیب ابن مظاہر چھوڑ دیتا گھرے ہیں, پیش ہویا گیا کھانا نہیں کھادا, پانی نے جام نہیں پیتا اور سفر کیتا کربلا نے رانا. تاریخ یہ گل آکھنی کہ حضرت حبیب جس وقت سفر تے گامزن ہوئے نا تو اپنے غلام ہے یہ فرمایا نے کہ میں ان تو آزاد کرنا. سلام ہے انہوں غلامہ نی ذات ہیں بھی کہ اس آہ بکا کیتی گریا اور ماتم کیتا اور فرمایا کہ تسی چنگے آ گئے ہو. جس وقت تک امن نہ ملا رہا تسا ماں نہ رکھیا, آج اگر تسا موقع ملنا پیا کہ تسی جنت نے رائی ہو میں تو ماں تسی اس دنیا چھوڑ کے اس کوفے جیسے شہر چھوڑ کے میں نے پہ ہو. تا حضرت حبیب نے غلام بھی انہا ناز میں سفر ہو گئے اور ادھے کربلا وچ کی منظر ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام اپنے اصحاب ہتھیار تقسیم پہ کرنے یا ایک خنجر یا تلوار بچ گیا. تا اصحاب حسین پوچھا کہ ای کینڈا ہتھیار ہے, ای کینڈے واسطے بچ گیا. تا امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ میڈا ایک محسن
تشریف کیتی آنا بس ہونے آنا ہی ہو سی ای اس واسطے ای گل کرے نہیں پیا یا حضرت حبیب ابن مظاہر وارد کربلا ہو گئے اور آن کے قدم بوسی کی تھی امام علیہ السلام نے یا امام علیہ السلام انہاں اپنی فوج بھرتی کیتا اور تمام گلاں تو واقف ایمان تمام تر اصحاب حسین بھی دنیا نے سب تو بڑے اولیاء جڑے ون انہوں نے بھی پیر و مرشد ون ہستیاں تاریخ کی گل آکھنی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی فوج جنہیں 3 حصے تقسیم کیتا اس چو ایک ہی حصے نے جرنیل حضرت حبیب ابن مظاہر مقتلنی روایات وچو ایک روایت ہے شب عاشور نی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی ہمشیر نے خیمے چ آئن نا تا اتھے دوہاں بہنوں تے براؤ کوئی آپس ایک گل کیتی او گل کرینیا جناب زینب علیہ صلوات اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ میں ڈویر میں یہ گل جاننی ہے کہ تو نہ گنتی نے لوگن بہت تھوڑے جائے لوگن لیکن کدوں انج تنہ ہو سی بھئی انہ چو بھی تو کوئی چھوڑ ونجے جس وقت چھوڑنے کی گل آئی نا تو یہ گل حضرت حبیب ابن مظاہر نے کانتے پئی حضرت حبیب ابن مظاہر فوراً تمام اصحاب حسین کو گئے اور انہاں صف بند کرایا اور امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ تسی حکم کرو تو میں ہونے حصے وقت اپنے خنجر نہ اپنی گردن علیحدہ کر کے اپنا سیر تو سنے قدمہ چ رکھ دے میں لیکن میں دست بست عرض کرینا کہ دوبارہ کدی بھی ای گل نہ سوچے بھئی ایسی تساں چھوڑ وساں ای گل سننے تو بعد دوبارہ علی نے ہدیت نوہ حضرت حبیب علیہ السلام تے سلام پیش کیتا اور او سورج چڑھ گیا جس نیا چڑھنا او دیاڑ آ گئی جس دیاڑی نیا آنا اور اس دیاڑے حضرت حبیب علیہ السلام نا ایک کول جڑا تاریخ محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ میں جس وقت کوفیوں نکلا تو میں جیب کچھ دانے موجود ہے کچھ کھانے نے کوئی چنے نے یا کہیں شہی نے دانے موجود ہے میں کربلانی زمین تے ٹرنا وینا یا میں جیب ہاتھ پایا بلا تشریح میں ڈھتی چو ان دانے برآمد ہوئیں یا میں مٹھی کھولی ان دانے میں ڈھتی چو ڈھٹھیں اور ان دانے جس وقت ڈھائے کے زمین تے پہنچیں تو ان دانے اس حالت اچ نہیں رہے جس حالت اچ انہوں نے ہتھے جائے بلکہ ان دانے زمین تے ڈانا نہ بھج گئے گرمی نی شدت ہے اور ہائے زہران نازنا پلاویا پتر جیڑا اس گرمی نی شدت ہے زین تو زمین ہے تیران تے نیزے پیرہان پاک کی زمین تے آسی حضرت حبیب ابن مظاہر نے بارے ہی موجود ہے کہ انہاں ظہر تو کچھ بعد اجازت طلب کی تھی امام حسین علیہ السلام تو اللہ جانے کتنی اوکھی اجازت دیتی ہو سی بچپن نہ جے یار ہے حسین علیہ السلام نے لیکن ودا کیتا حضرت حضرت حبیب گئے میدان اور ایک نہایت لمبی جنگ لڑی حضرت حبیب تاریخ کے مطابق 60 تو زیادہ لوگ جنہاں جہنم واصل کیتا اور نانا لوگوں تبلیغ بھی کرنے لگے میں کہ تساں جے بے حیا کوئی نہیں اس فوج جتنے کوفی شامل ہیں انہاں سارے میں جاننا تساں جے بے غیرت کوئی نہیں تساں آپ خط لکھ کے امام حسین علیہ السلام وبرایا اور ہن جس وقت آ گئے تو تسی اس جنگل وچ گھیر کے انہاں دی اولاد سمیت بھوکا تے تسا قتل پہ کرنے ہو یا کہ کمینے وار کیتا اور حضرت حبیب علیہ السلام زخمی ہو گئے کہ ہوری کمینے کوئی تیر برسایا کہ نیزہ ماریا نہایت جس وقت انتہا تو زیادہ زخمی ہوئے نا تو گھوڑے نے زین چھوڑ دیتی اور زمین تے آ گئے زمین تے آنے نا ایک آواز بلند کی تھی ادرکنی یا امام یہ آواز بلند کی تھی یا امام حسین علیہ السلام اپنے بھراؤ اپنے غلام نی نصرت آستے میدان ایک پہنچیں اور آن کے چہرے تو خون صاف کیتا اور حبیبہ آخری سلام پیش کیتا یا انا للہ و انا الہ راجعون حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے آقا تے قربان ہو گئے
حضرت حبیب نے بارے ای گل سامنے آنی کہ ان پہلے شہیدن جنہوں نے سر تنگ تو جدا کیتا ظالمہ، اور حضرت حبیب تاریخ کربلا نے واحد 2 شہداء چوئمن جنہوں نے سر سامتے نہیں چاڑا گیا بلکہ گھوڑے نہیں گردن نہ بندھا گیا، اور حضرت حبیب نے سر جس وقت گھوڑے نہیں گردن نہ بن کے حضرت حبیب قافلے نے نانا سفر کرایا گیا، اور قافلہ جس وقت کوفے نے بازار ہی پہنچا تو تاریخ آگنی کیا کیا کہ وہ گھوڑا ہے جس نے حضرت حبیب نے سر بندھا دیا، پیچھے کم سن بچہ جیڑا اس گھوڑے نے پیچھے پیچھے بجنا وینا، جس وقت کوئی سپاہی دیکھنا تو وہ کہیں اوٹے چھوے نا، کہیں گڑی چھوے نا، کہیں راشی چھوے نا، کہیں دکان چھوے نا، لیکن واتو سپاہی آکھنا کہ میں دیکھنا کہ وہ بچہ جس وقت بات میں گھوڑا گڑی ٹورنا وہ بچہ پیچھے پیچھے آنا، میں آخر کار گھوڑے تو لے آیا بچے میں ناب کے دا، میں آکھا ماں دس کہ تم کیوں میرے گھوڑے نے پیچھے پیچھے آنا پیا، تو اس بچے ای فرمایا کہ تو نہیں معلوم جیڑا سر تو اس گھوڑے نہیں گردن نہ بن کے اس آن تذلیل پہ کرنا، ای میں نے پیو حبیب ابن مظاہر نہ سارے، میں حبیب